أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وتحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء انزلنا علیک القرآن ما انزلنا نہیں ہم نے نازل کیا علیک القرآن آپ پر یہ قرآن لتشقا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں تشقا مشقت میں پڑ جائیں الا تذکرۃ لمن یخشا مگر لیکن تذکرۃ نصیحت ہے لمن اس کے لیے یخشا جو ڈر گیا جو ڈرتا ہو اس کے لیے ایک نصیحت ہے تنزیلم نازل کیا گیا ہے ممن بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وما تحت الثری اور جو کچھ تا اور جس کے نیچے یعنی گیلی مٹی کے نیچے یعنی سب سے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کے لیے وَإِن تجہر بالقول اور اگر آپ بات کریں آپ بلند آواز میں بات کریں فَإِنَّهُ پس بے شک حقیقت یہ کہ وہ یعلم وہ جانتا ہے سر چھپی ہوئی چیز کو وہ اخفا اور اس سے بھی زیادہ جو پوشیدہ ہے مخفی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے جو بالکل ہی مخفی یعنی بہت ہی زیادہ چھپی اس کو بھی جانتا ہے اللہ لا الہ الا هو اللہ ہی ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر سوائے اسی کے لہ الاسماء الحسنى اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ایک بار یقینی سید تعالیٰ اسلام سے حاضر پڑھتے زیادہ مشہور اور معتبر روایت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کا واقعہ آتا ہے کہ جس طرح ایمان لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے اور راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی ہیں وہ بھی ایمان لا چکے ہیں تو وہ سن کر سیدنا عمر سیدھے گھر کے اپنی بہن کے گھر پہنچے اور وہاں ان کی بہن اور ان کے یعنی کہ سیدنا عمر کے بہنوئی بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا خباب جو ہے ان سے تعلیم حاصل کر رہے تھے تو سیدنا عمر نے آتے ہی اپنی بہن سے اس کو صحیفے کو چھین لیا اور مطلب انہوں نے چھین لیا اس نے چھپا لیا بہن نے چھپا لیا سیدنا عمر سے اور پھر مگر عمر جو ہے پڑھنے کی آواز تو سن چکے تھے انہوں نے جب پوچھ گچھ کی تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں تو سیدنا عمر جو ہے اپنے بہنوئی کو مارنے لگے اور اسی طرح بہن بھی جب بیچ میں آئے تو ان کو بھی چوٹیں آئیں اور ان کا سر پھٹ گیا تو آخر کار ان کو بہن کو جب دیکھا تو ان کے غالہ ذرا پریشانی ہوئی اور پشیمان بھی ہوئے تو پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا مجھے وہ چیز تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے تو بہن نے ان سے پہلے قسم لی کہ پہلے یہ آپ یہ قسم دیں گے پھاڑیں گے نہیں پھر آپ نے انہوں نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو اور پھر تمہیں سنایا جائے گا تو پھر جو سیدنا عمر نے غسل کیا اور جب وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا تو وہ صحیفہ یہ تھا اس سورہ طٰہٰ اس میں لکھی ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قرآن آپ پر کوئی اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ آپ خام کے بیٹھے بیٹھا کسی تو ہے نہیں کہ یہ آپ جو ہے نا بہت بڑے جو نہیں مانتا اس کو بھی زبردستی منوائیں اور جو بالکل ہر درم لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایمان آپ نے پیدا کر کے دکھائیں کوئی ایسا تو آپ سے مطالبہ ہے ہی نہیں
یہ تو بس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے، تاکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور جو اس کو اس کی پکڑ سے بچنا چاہے، تو پھر وہ ہے کہ وہ ایمان لے، وہ سیدھا ہو جائے۔ تو یہ تو مالک ہے جو زمین آسمان، اس کا کلام ہے، اور اس کے سوا کسی کی بھی کبریائی نہیں ہے، الہ تو وہی ہے۔ پھر یہ بھی اس کے بعد پھر یہ اس میں فوراً ہی پھر اس صورت میں دیکھیں گے کہ جیسے کل سے اسی جہاد میں نے پڑھا، اس کے فوراً بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چھیڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ پورا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس میں جتنا ہی صورت میں جتنا ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، پوری تشریح ہے اس میں، شروع سے لے کے آخر تک۔ تو اس کی یہ وجہ کہتے ہیں کہ اس کے شاید وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ گیا ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی نبوت عطا کرتے ہیں تو اس کا یہ نہیں کہ جی کسی کو لوگ اکٹھا کریں اور کوئی تقریب منعقد کریں، اس پہ اعلان کیا جائے کہ آج سے یہ شخص فلاں شخص جو نبی ہے۔ نبوت جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس کو بالکل اسی طرح رازداری سے دے دی گئی جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اب تمہیں یہ کیوں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ نبی بن کر تمہارے سامنے آ گئے، اور اس کا اعلان تو نہ کوئی آسمان سے ہوا، نہ کوئی فرشتے آئے، نہ کس نے اعلان کیا؟ تو پہلے کون سے نبی جب بھی آئے تو کوئی اعلان ہوتے رہتے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ اس طرح یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی جو پیش کر رہے ہیں، یعنی توحید کی بات، وہی بات سیدنا عمر موسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات سکھاتے ہیں اپنے زمانے میں۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان یا کسی فوج کے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علم بردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا کہ اتنے بڑے کام پر معمور کر دیے گئے کہ جا کر کہہ دیا گیا کہ جاؤ اور فرعون جیسے بادشاہ کو سرکشی سے باز رکھیں، تلقین کریں۔ کوئی نہ ان کے ساتھ کوئی فوج بھیجی گئی، نہ کچھ اور بھیجا گیا، صرف یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدین جانے والا ایک بندہ مدین سے آ رہا ہے، مصر جا رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، اس کو اپنا بنا دیا نبی، اور کہہ دیا کہ جاؤ، یہ جاؤ حکمرانوں سے ٹکرا جاؤ۔ تو نہ اس کو کوئی فوج بھیجی، صرف ایک بھائی کو مددگار کے طور پر ان کی درخواست کو بھیجوا دیا۔ تو اسی طرح جو اعتراضات اور شبہات الزامات دے کر یہ ظلم جتنا کر رہے ہیں اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اسی طرح سے اسی طرح کے سارے ہتھیار فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے۔ تو پھر یہ دیکھ لیں کہ پھر کون کامیاب ہوا، ہم تو پڑھیں گے کہ جس طرح فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈبو دیا گیا، اسی طرح ان کو بھی بتا دے گا کہ تمہارے ساتھ یہ اشر ہونے والا ہے۔ آخر میں پھر یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی ایک شہادت پیش کر دی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ دیوتا معبودوں کے گھڑے جانے کی ابتدا کتنے مذہقہ خیز انداز سے ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے نبی اس گناونی چیز کو نام و نشان تک باقی رہنے کے لیے کبھی روادہ نہیں تو اس کو مٹا دیا کرتے ہیں، اس کو توڑ کے، اور اس کو جیسے ہم پڑھیں گے کہ دریا میں بہا دیا۔ تو اس طرح آج بھی جو شرک اور برپستی کی جو مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہ کوئی نبوت کی تاریخ میں پہلا واقعہ نہیں ہے، ہر نبی ایسا ہی کرتا ہے۔ تو یہ اس میں پیرائے میں یہ معاملات روشنی ڈالے گی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قریش مکہ کی کشمکش سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک مختصر بات بھی کیا گیا ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی جو تمہاری اپنی زبان میں تم کو سمجھانے کے لیے بھیجی گئی ہے، اس پر کان دھرو گے اور اگر سبق لے لو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، نہ مانو گے تو پھر یہ انجام کی پیروی ہے، ان کے بہکانے میں آ جانا کوئی ایک وقتی کمزوری تو ہے جس سے انسان بمشکل بچ سکتا ہے، مگر آدمی کے لیے پھر صحیح طریقہ کار ہے کہ جب اس کی غلطی اس سے واضح ہو جائے، تو جس طرح آدم علیہ السلام نے صاف تو صاف اپنا اس غلطی کا اعتراف کر لیا۔ تو اسی طرح پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو حق کے منکر ہیں ان کے معاملے میں جلدی اور بے صبری سے آپ کام نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ کسی قوم کو بھی اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، صبر کے ساتھ لوگوں کی ذاتیاں برداشت کرتے چلے جائیں اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں پھر نماز کی تاکید بھی کی گئی تاکہ اہل ایمان پر صبر و تحمل اور رضا و بالقضاء اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کے لیے خدمت کے لیے ضرور ہوتی ہیں۔
تو ان پیرائے میں ہم کو یہ صورت پڑھنی چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ نہیں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کوئی مصیبت میں پڑ جائیں، یعنی اس پہلے ہی فقرے میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ آپ اگلا بھی دیکھ لیں کہ اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ یہ تو یہ ہے کہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ تو قرآن نازل کرنے کی ہم کوئی آپ سے کوئی انہونا کام نہیں لینا چاہتے، آپ کے سپرد جو خدمت کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جو لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے انہیں بھی منوا کر چھوڑ دیں، یا جن کے دل ایمان کے لیے بند ہو چکے ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایمان اتار کر ہی رکھتے ہیں، یہ تو بس ایک تذکیر ہے، نصیحت اور یاد دہانی ہے، اس لیے بھیجی گئی کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کا کچھ خوف نہیں ہے اور جنہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ حق کیا اور باطل کیا، تو ان کے پیچھے پڑنے کی آپ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں بتا دی گئے کہ اس مشقت میں نہ ڈالیں۔ دوسرا اس کا ایک مطلب جو بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا ایک محروم، کسی چیز سے محروم ہو جانا یا کسی سے، یہ اس کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نامراد ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اگر اس معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معنی یہ ہوگا کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ یہ کوئی آپ اس کو لینے کے بعد آپ کوئی نامراد ہو جائیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خوشخبری ہے کہ آپ کے مشن کی کامی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اس میں ایک ان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اتار دیا اور آپ کو جو ہے وہ اس پہ کوئی آپ کو پریشان، تو اس لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے کوئی مشکل میں نہیں ڈال، کیوں ویسے بھی اسلام میں جو ہے نا اس میں کوئی تنگی تو ہے ہی نہیں۔ جیسے سیدہ عائشہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، تب ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ فلاں عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی اور نماز تہجد کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنا کہ تمہیں طاقت ہو، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، بلکہ تم خود ہی عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت و اطاعت وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیش کی کرے۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بیجا سختی کرتا ہے تو دین اس پہ غالب آ جاتا ہے، بس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد طلب کرو۔ اسی طرح بتاتے ہیں کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک رسی کو دو ستونوں کے درمیان بندھا ہوا دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ رسی کس مقصد کے لیے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو اس کے ساتھ سہارا لے لیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اسے کھول دو، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے، اور جب تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل میں سے کسی چیز کو ڈالا ہی نہیں ہے۔ اس طرح پہ یہ بتا سیدنا معاویہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسی طرح اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یعنی اس کے لیے جو اس سے نصیحت، اس کے جو ڈرے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے آسمان بلند آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، اور وہ رحمان ہے اور جو اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ جو ہم پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آسمانوں پہ ہے یہ وہی جانتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ثابت ہیں انہیں اسی طرح بغیر کسی تعویل اور تحریف کے یا کوئی مثال تشبیہ دینے کے اور بغیر کوئی کیفیت بیان کیے مان لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ کس طرح ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہیں بس وہی جانتے ہیں کہ کس طرح ہیں۔ تو پھر اب یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ
تحت الثرى گیلی مٹی کے لیے، مٹی کے نیچے ہے، یعنی سب سے نیچے، زمینوں کے نیچے، اور زمین کتنی سات زمینیں اور ان کے نیچے جو کچھ بھی آخر تاخر سے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے سارا کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی سب کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی شرکت نہیں ہے، ساتوں زمین کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ پھر وَإِنَّ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ، اس کے سے بھی بہت زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اس جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کے نام، سب کے سب نام اچھے ہیں۔ یعنی اگر آپ آواز بلند اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دعا و مناجات کرتے ہیں تو جان لیجیے کہ اللہ اس سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ تو چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ جو راز زیادہ مخفی باتوں کو تک بھی جانتا ہے، جنہیں ابن آدم نے ابھی تک نہیں جانا، اور جن کا علم صرف اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ یہ اللہ تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس قرآن کو اس لیے نازل فرمانا ہے کہ جو آسمان زمین کے اسرار سے واقف ہے، جو غفور رحیم ہے۔ ابن آدم جو چھپائے اور جو اس پر خود پر بھی چھپا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو وہ بھی کھلا ہے، اس کے عمل کو تو اس کے علم سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تمام گزشتہ اور موجودہ اور آئندہ مخلوق کا علم اس کے پاس ایسا ہی جیسے ایک شخص کا علم، سب کی پیدائش اور سب کو مار کر جلانا بھی اس کے نزدیک ایک شخص کی پیدائش، اس کی موت کے بعد کی دوسری بار کی زندگی کی مثل ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تیرے خیال، دل کے خیالات کو، اور جو خیالات نہیں آتے ان کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ آج کے پوشیدہ اعمال کی خبر ہے، مگر اسے تو جو ہم کل کیا کچھ چھپائیں گے اور اس کا بھی اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو تو علم ہے۔ تو ارادے نہیں بلکہ وسوسے بھی اس پر ظاہر ہیں، کیے ہوئے عمل و جو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو وہ بھی ظاہر ہے۔ وہی معبود برق ہے، اعلیٰ صفتیں ساری اور بہترین نام اسی کے ہیں۔ بہترین نام بھی اسی کے ہیں، جس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں اب یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے، جو 99 نام حالانکہ ہیں تو زیادہ، 100 سے بھی زیادہ، مگر ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ایک ہم 100 نام شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی یاد کرے بھی اور پھر ان کو یقین بھی، ان کو سمجھ بھی کہ ان کا مقصد کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں وہ بھی یاد کر لینے چاہیے، اور اسے پڑھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ روزانہ انسان ایک بار وہ پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو قبول بھی فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔